بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، فرشتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتا، اور ہم شیطان بھی نہیں ہے کہ ہم توبہ نہ کریں، شیطان توبہ نہیں کرتا، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، ہم تو انسان ہیں، چوک چوک ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ گناہ ہوتے ہیں اور انسان سے ہی گناہ ہوں گے، کیونکہ فرشتہ جو ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، باقی انسان کبھی آنکھ کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی پاؤں کا گناہ، یہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن شریف میں بار بار استغفار کو کہا گیا۔ اٹھتے بیٹھتے آدمی اللہ تعالیٰ سے صرف اتنا کہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تو اپنا معاملہ کلیئر ہوتا رہے گا۔ برد گناہ بھرتے رہیں گے، معافی مانگے گا نہیں، پتہ نہیں موت کب آ جائے تو گناہوں کے ساتھ جائے گا آدمی۔ اس لیے آج کا سبق آپ کا یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرو۔ استغفار، توبہ، گناہ اس کی مثال ہے جراثیم کی، اور استغفار کی مثال ہے اینٹی بائیوٹک کی۔ جراثیم جب کسی کے بدن میں ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دیتا ہے نہیں دیتا، اور وہ اینٹی بائیوٹک جو ہے بعض مرتبہ بہت ہلکے درجے کی ہوتی ہے اینٹی بائیوٹک، اور بعض مرتبہ ہائی پاور کی ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی نیکیاں کرتا رہے، باقی رہنے والی نیکیاں، باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں وہ آدمی کرتا رہے گا تو اللہ کا اسے قرب ملے گا۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ پیارے نبی جی،
آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن میں کب تک رہوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب تک رہیں گے؟ اللہ پاک میں کب تک رہوں گا؟ کیونکہ آپ کی امت استغفار کرے گی، ان پر اب عذاب نہیں آئے گا۔ اسی لیے گناہ معاف کرانے کے اسباب حدیثوں میں بہت بتائے، اور نیکیاں بڑھانے کے اسباب حدیثوں میں بہت بتائے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پچھلی امتوں کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ پچھلی امتوں کے گناہ اتنے جلدی معاف نہیں ہوتے تھے، ان کے نیکیاں بڑھانے کے اسباب بھی اتنے نہیں تھے۔ ہماری عمر کم کر دی، چھوٹی 60 سال 70 سال۔ آج ہمارا مکان جو ہے نا، مکان جس مکان میں ہم رہتے ہیں اس کی عمر ہم سے زیادہ ہوتی ہے۔ ارے بتا میسر والوں برابر کہہ رہے نہیں کہہ رہا کہ مکان جو ہے ہمارا اس کی عمر انسان سے زیادہ، 200 سال تک کھڑا رہتا ہے، کوئی 300 سال تک کھڑا رہتا ہے، بعض عمارتیں ہزار سال تک بھی کھڑی رہتی۔ ہم نے مصر کے حرام دیکھے 4000 سال سے اب تک کھڑے ہوئے ہیں، درڑ بھی نہیں ہے، کھڑے رہتے ہیں۔ تو عمریں ہماری کم کر دی لیکن بھاؤ بڑھا دیا۔ بیوی کے بھی لقمہ دو، صدقے کا ثواب۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب۔ بتاؤ، یہ بھاؤ بڑھا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ بتاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ریٹ اور یہ بھاؤ پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھے، یہ میرے اور آپ کے لیے، کہ گھر جا کر میاں بیوی دونوں محبت سے دیکھ رہے ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں تو آسمانوں پر اللہ بھی مسکرا رہے ہیں۔ بیان کے بعد جب گھر جاؤ تو عمل کر لینا اور محبت سے دیکھنا، یہ نہیں بھی مولوی صاحب نے کہا ہے تو چل ہنس رہا ہوں لیکن اپنی لڑائی جو ہے وہ ہے، یہ مت کہنا۔ دل کو صاف رکھو۔ یہی دونوں میاں بیوی مصافحہ کریں، 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی، 20 ہو گئی تو 20 انگلیوں سے گناہ جھڑتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے۔ جیسے پانی کا نل کھولو آپ تو جیسے پانی گرتا ہے تھوڑا دھڑ دھڑ دھڑ، ایسے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ فضیلت بیان کی۔ 40 سال کی عمر ہو جائے دین کا کام کرتے کرتے، قرآن پڑھتے پڑھتے، نماز پڑھتے پڑھتے، تو آسمانوں پر اللہ اعلان کرتا ہے آج میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو گئی، 3 بیماریوں سے نجات دے دو۔ مجنون نہیں ہوگا، جذام کی بیماری نہیں ہوگی، گوشت جو گل گل کر گرتا ہے، برس کی بیماری نہیں ہوگی، کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، یہ نہیں ہوگی۔ یہ احساس ملا ایمان والے کو۔ حتی اذا بلغ 50، 50 سال کو پہنچا تو آسمان پر اللہ اعلان کرتے ہیں آج میرے بندے کی عمر 50 سال کی ہو گئی، حاسبوہ حسابا یسیرا، اس کا حساب کتاب آسان لینا، آسان حساب کتاب۔ صحابہ نے پوچھا آسان حساب کتاب کیا؟ یہ فرمایا حشر کے میدان میں اللہ نامہ اعمال کو دیکھے گا اور پیار اور محبت سے سامنے والے کو دیکھے گا۔ نامہ اعمال دیکھا، ایک ورق یوں الٹا ایک ورق یوں پلٹا اور پکڑا گیا، جا جنت میں چلا جا۔ یہ 50 سال کی عمر میں یہ ریٹ ملتا ہے کس کو؟ دیندار کو۔ جو بھئی بچوں کو جو ہے نا، آپ لوگ بچوں کو جو ہے پیچھے کر دو، بچے جو ہے ان کا کام بیان سننا نہیں ہے، نماز میں بچے پیچھے ہی ہوتے ہیں۔ دوسرا دے دو نہ، مجھے دے دو۔ اب آواز آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی ہے بھائی؟ میسور والوں اچھے لوگ ہیں، میسور والے ماشاءاللہ بھلے لوگ ہیں۔ 50 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے؟ آسان حساب کتاب۔ اب 60 سال کی عمر ہوئی تو 60 سال کی عمر بھی تو ہوگی نا آدمی کی۔ آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے آج میرے بندے اور بندی کی عمر 60 سال کی ہو گئی،
مسجد میں آنے کی توفیق دو، رجوع اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ 60 سال کی عمر میں بھی اگر رجوع اللہ کی توفیق نہ ملے، سمجھو کہ یہ آدمی سے اللہ ناراض ہے۔ یا 60 سال کی عمر ہو گئی اب تک جو ہے مسجد میں نہیں آتا، 60 سال کی عمر ہو گئی اب تک جو ہے یہ اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا، کہ 60 سال کی عمر ہو گئی اب تک اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، اس میں اللہ ناراض ہے اس سے۔ 60 سال کی عمر میں، کسی زمانے میں 40 سال کی عمر ہوتی تھی تو لوگ بستر لے کر مسجد میں آ جاتے تھے، تو لوگ پوچھتے بھی مسجد میں کیوں آئے؟ میری عمر 40 سال کی ہو گئی، کوٹا ہو گیا، اب آگے کا ایکسپائر ڈیٹ ہے، اب پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے، اس لیے میں اللہ اللہ کروں گا۔ آج تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں 40 سال کی عمر میں جوانی ہوتی ہے، اور 50 سال کی عمر میں اور جوانی، اور 60 سال کی عمر میں تو اور جوانی، اس کی خواہش بڑھتی رہتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ 60 سال کی عمر میں ایمان کی حالت میں کام کرتے کرتے پہنچا تو رجوع اللہ کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ چلو اب 3 چلہ میں نکل جاؤں اللہ کے راستے میں، اب میں جو ہے کوئی خیر کا کام کروں، اب میں کوئی دین کا کام کروں۔ 70 سال کی عمر ہوئی تو آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے، آج میرے بندے اور بندی کی عمر 70 سال کی ہو گئی، اے فرشتوں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ بھاؤ بڑھ رہا ہے، ریٹ، زمینوں کے بھاؤ بڑھتے ہیں نا، فلیٹ کے بھاؤ بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے، پلاٹ کے بھاؤ بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے۔ 5 لاکھ کا لیا تھا 50 لاکھ کا ہو گیا، آدمی کہتا ہے نہیں کہتا؟ ہمارے سامنے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ 5 لاکھ کا لیا تھا 50 لاکھ کا ہو گیا۔ میں نے کہا کاغذ پر گنتا رہے بھائی، لیکن انا للہ ہونے والا ہے، تو بھی مرے گا یہ بھی چھوٹے گا، اصل تو وہ ہے جو تو نیکی کرے وہ تیرے ساتھ جائے گی۔ اب 80 سال کی عمر ہوئی تو آسمانوں پر اللہ اعلان کرتے ہیں، آج میرے بندے اور بندی کی عمر 80 سال کی ہو گئی، فرشتوں اس کے سارے گناہ معاف کر دو، نیکیاں لکھی رکھو۔ 80 سال کی عمر میں اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، شرط یہ کہ 40 سال سے 15 سال سے بالغ ہوا ہو، تب سے نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، چلے دے رہا ہو، مکاتب قائم کر رہا ہو۔ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم سب کو مکاتب قائم کرنے ہیں، کہو انشاءاللہ۔ اگر اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہو اور انہیں ایمان کی حالت میں رہنا اور رکھنا چاہتے ہو تو مکاتب قائم کرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ 5 گھروں کے بھی مسلمان بستی ہے، 5 گھر ہیں صرف مسلمانوں کے، مکتب قائم کر دو۔ بچہ صبح سے لے کر آئے گا، قرآن لے گا، پڑھے گا، آئے گا جائے گا، اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب 90 سال کی عمر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں، آج میرے بندی کی عمر 90 سال کی ہو گئی، فرشتوں گناہ معاف کرو، نیکیاں باقی رکھو، اور میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، یہ اپنے گھر والوں کے بارے میں جتنوں کی بھی سفارش کرے گا میں اسے قبول کروں گا۔ بتاؤ کتنا درجہ ہے اللہ کے، ہمارا کتنا بڑا درجہ ہے۔ اب کبھی نہ کبھی تو مرے گا کہ نہیں مرے گا بھائی؟ ارے میسور میں ملک الموت آتے ہی نہیں آتے کہ دوستی کر رکھی ہے کہ 100 سال تک آنا نہیں۔ جب بادشاہ ہوتے تھے نا بڑے بڑے، کچھوے کی عمر 500 سال کی ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے، اور سانپ جو ہے یہ اپنی موت مرتا نہیں ہے۔ باقی جانور تو اپنی موت مر جاتے ہیں نا، اسی لیے اس کو حیا کہتے ہیں، وہ اپنی موت نہیں مرے گا، کوئی مارے گا تو مرے گا، لیکن جیسے جانور کو، کسی گدھے کو کوئی بیماری لگ گئی اپنی موت مر گیا، چوہے کو بیماری لگ گئی وہ مر گیا۔ تو پہلے زمانے میں لوگ بادشاہ لوگ اپنے قرب و جوار میں بڑے بڑے سانپ پالتے تھے اور بڑے بڑے کچھوے پالتے تھے، تو لوگ پوچھتے تھے بھی کیوں کر رہے؟ بولے ان کی عمریں بہت ہیں تاکہ ہماری عمر بھی ان کی عمریں ہمیں مل جائیں، یہ ان کے خیالات تھے۔ لیکن اینما تکونوا
یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں بھی رہو گے ملک الموت پہنچ جائے گا. روزانہ ملک الموت وزٹ کر کے جاتا ہے. آج مسجد میں کون آیا؟ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ابن فلاں. خالی فلاں نہیں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں. مولانا یونس صاحب پونا والے تھے، وہ بہت ہنساتے تھے. جب ہماری ملاقات ہوتی تو کہتے تھے ارے بھائی تو بھی، تیرا نام بھی یونس، میرا نام بھی یونس. کبھی میں کسی جگہ جاتا ہوں تو پالم پوری سمجھتا ہے، پھر تو کسی جگہ جاتا ہے تو پونا والا سمجھتا ہے. کہ ملک الموت بھی جو ہے نا وہ بھی اچنبے میں نہیں آ جاوے کہ کون سے یونس کو لانا ہے. یونس پونا والے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا ہے، 90 سال کی عمر میں آسمانوں پر کیا اعلان ہوتا ہے؟ ایک اعلان، اس کے گناہ معاف، نیکیاں باقی رکھو، اور میری عزت کی قسم اپنے گھر والوں کے بارے میں جتنوں کے بارے میں سفارش کرے گا میں اسے قبول کروں گا. یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. 40 سے شروع کیا، 90 پر ختم کیا. 100 تک حضور نہیں گئے، 100 والی بات حضور نے فرمائی نہیں. لیکن کبھی نہ کبھی تو مرے گا. اب دوسری حدیث کا ٹکڑا میں فضیلت بیان کر رہا ہوں. ہماری فضیلت بہت ہے اللہ کے یہاں، اسی لیے گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے. میرے دل میں ایک مرتبہ یہ خیال آیا، ایک آدمی نے آ کر مجھے کہا کہ مولوی صاحب بہت گناہ کیے ہیں، اب کوئی امید نہیں ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. میں نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ مت سوچ. اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں بار بار کہتا ہے معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا، غفور ہوں رحیم ہوں، غفور ہوں رحیم ہوں. وہ بار بار آتا رہا. مولانا روزانہ گناہ ہوتے ہیں، بار بار ہوتے ہیں. میں اسے امید دلاتا رہا تو میرے دل میں خیال آیا کہ استغفار پر ایک کتاب لکھ دوں. تو میں نے ایک کتاب لکھی جس میں تقریباً 313 یا 320 حدیثیں صرف استغفار کی. اس میں اور کوئی چیز نہیں، صرف استغفار. یہ کر گناہ معاف، یہ کر گناہ معاف، یہ کر گناہ معاف، یہ کر گناہ معاف، یہ کر گناہ معاف. اسباب لکھے میں نے. جب کتاب مکمل ہو گئی میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ یار کیا نام رکھوں اس کا. کوئی نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا. ہماری کتابیں جب چھپتی تھی پہلے، اب تو وہ دور ختم ہو گیا. مفتی سعید صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام سے دیکھتے تھے اور مقدمہ بھی لکھ دیتے، اور پھر جو ہے کچھ رائے دینی ہو تو رائے بھی دیتے تھے. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. پھر ان کے انتقال کے بعد مفتی امین وہ دیکھتے تھے، ہم ان سے رجوع کرتے تھے. بھئی آپ لوگ حدیثیں پڑھاتے ہو، ہم تو حدیثیں پڑھاتے نہیں ہیں. بھئی آپ لوگ تو ہر وقت جو ہے قال اللہ قال رسول میں رہتے ہو. بھئی دیکھو، تو ہماری پوری کتابیں وہ جو ہے دیکھ کر پھر اس پر مقدمہ بھی لکھ دیتے تھے، اور جو یعنی اصلاحی باتیں ہوتی تھی وہ اصلاحی باتیں بھی درج کر دیتے تھے. تو یہ کتاب جو ہے اس کا نام مجھے ذہن میں نہیں تھا. ایک بڑے میاں آئے میرے پاس ایسے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا میں کچھ بھی سوچ نہیں رہا، بس کتاب لکھی ہے، کتاب پوری ہوئی ہے، مفتی امین صاحب کو بھیجنی ہے دیوبند. اس لیے وہی چھاپتے تھے پہلے، بعد میں ہم نے چھاپنی شروع کی. بکھرے موتی بھی انہوں نے چھاپی، سب پہلے انہوں نے چھاپی. وہ نام سوچ رہا ہوں بس، اور کچھ نہیں. اچھا چلو اللہ تعالیٰ کوئی نام دے دے گا. بڑی عمر کے تب بھی زندہ ہے، عبد القادر بھائی نام ہے ان کا، ہمارے جمعہ کے بیان میں آتے ہیں، صرف معذور ہو گیا. انہوں نے بھی ایک قصہ سنایا. فرشتہ بن کر آئے میرے پاس. یہ کہا مولوی صاحب ابھی کیڈی کمپنی میں رہتے تھے، روزانہ ایک فقیر آتا تھا اور صدا لگاتا تھا، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. میں نے کہا بس حاجی صاحب میرا کام بن گیا، تمہارا کام بنے نہ بنے میرا کام بن گیا. میں نے اس کتاب کا نام ہی وہ رکھ دیا، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. گلدستہ مغفرت، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اب وہ کتاب ہم نے بھیجی مفتی امین صاحب کو. پہلے فون اس وقت میں واٹس ایپ آیا نہیں تھا. میں نے بات کی مفتی امین صاحب سے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں. دارالعلوم دیوبند میں ان کا ماشاءاللہ بڑا مقام ہے. مفتی سعید پالم پوری جو ہے یہ بھی دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں رہے ہیں، اور مفتی امین صاحب تو زندہ ہیں ابھی، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے. میری کتابوں پر
اکثر کسٹم انہوں نے کیا ہے دونوں بھائیوں نے, مفتی سید پالم پوری اور مفتی امین پالم پوری. جب مفتی سید صاحب پالم پوری بہت بیمار رہنے لگے تو انہوں نے مفتی امین پالم پوری کو کہا باقاعدہ کہ بھی دیکھو ان کی کتابیں آ رہی ہیں, دنیا میں بہت چل رہی ہے, اس لیے کوئی غلط بات امت میں نہ پھیلے, تم چیک کر لیا کرو. تو برابر اب جو ہے پھر ایسا زمانہ آیا کہ بھی وہ بھی مشغول ہو گئے, ہم بھی مشغول ہو گئے. کبھی کبھی تو ایسا ہوا کئی دنوں تک میں نے مرکز نظام الدین میں میرے ساتھ رکھا ہے ان کو. رات بھر ہم دونوں بیٹھتے تھے, رات بھر, اور نیچے سے گرم گرم چائے آتی تھی اور ہم پیتے تو کام کرتے تھے. اب وہ دور چلا گیا. دونوں دیوبند کے بڑے اساتذہ میں ہیں یہ. میں نے مفتی امین صاحب کو دیوبند فون کیا, میں نے کہا مفتی صاحب لوگ جو ہے بہت مایوس ہو رہے ہیں. کہ کیا ہوا؟ یہ کہا لوگ کہتے ہیں کہ اتنے گناہ کیے اب معاف کیسے ہوں گے, اب تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. تو میرے دل میں آیا کہ میں کوئی حدیث سے جمع کر دوں. کوئی قصہ میں نے اس میں نہیں لکھا. اللہ کرے کہ آپ کی زبان میں ہو جائے وہ کتاب. آپ کی جو زبان ہے وہ زبان میں آپ نیت کر لو کہ وہ ہو. آپ کے کنڑ زبان ہے نا, میں تو بنگلور کی زبان کہتا ہوں, باقی زبان جو ہے آپ لوگوں کی اس میں یہ کتاب ہو جائے تو اچھا ہے. وہ نسخہ آپ کو بھیج دیں گے ہم انشاءاللہ. تو مفتی صاحب نے کہا بھی کیا جمع کیا آپ نے؟ میں نے کہا یہ بکھرے موتی کی طرح نہیں ہے, اس میں صرف حدیثیں جمع کی ہے. نمبر 1 نمبر تو استغفار کی. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ چھاپو, ہمارے کوئی رائلٹی نہیں ہے, یہ تو اللہ کا علم ہے, چھاپ کر. تو اچھا کتاب بھیجو. نام کیا رکھا؟ میں نے کہا لکھو آپ. ارے میں قلم لاؤ, اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے فون پر, ارے میں قلم لاؤ قلم لاؤ. ارے میں قلم لاؤ نا جلدی, جیسے گجراتی کی عادت ہوتی ہے غصہ ہونے کی. ارے قلم لاؤ نا جلدی. ہاں مولانا لکھواؤ. میں نے کہا مایوس کیوں کھڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. وہ وہی پر اچھل پڑے, ارے واہ ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے. اب میں نے کتاب بھیجی ان کو. کتاب بھیجی 6 مہینے تو کچھ پتہ ہی نہیں. میں امریکہ انگلینڈ وغیرہ سفروں میں چلا گیا. میں سمجھا کہ شاید کتاب چھپ کر آ گئی ہوگی. ان کو بھیجی تو میں نے کہا مفتی صاحب کتاب چھپ گئی. ارے کتاب ملی کہاں ہے مجھے؟ 6 مہینے ہو گئے. ارے بھائی دیکھو کہاں ہے. اب تحقیق کی تو کانپور میں رکھی ہوئی تھی. وہ کوریئر والا جو ہے اس نے کانپور میں رکھی. ارے بھائی تم نے وہاں کیوں رکھی؟ بولے مفتی صاحب کا ایڈریس نہیں مل رہا تھا. ارے دیوبند کا اتنا ایڈریس نہیں مل رہا, میں جلدی بھیجو. بھیجی, پھر وہ کتاب چھپی, وہ کتاب آئی الحمدللہ. اس میں حدیثیں دیکھنا آپ, یہ معاف کرانے کے اسباب بتا رہا ہوں. پہلے وہ حدیث پوری کر لوں 100 سال والی, کہ آدمی کبھی نہ کبھی تو مرے گا. اب مر کر قبر میں گیا تو اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں, اللہ پاک ہماری ڈیوٹی کہاں؟ یہ تو مرمرا کر چلا گیا. اللہ کہیں گے دیکھو آسمان پر عبادت کے لیے سب موجود ہیں, زمین پر بھی سب موجود ہیں, سب جگہ فرشتے ہیں. تو اللہ پاک ہماری ڈیوٹی کہاں؟ پھر تو روایت میں یہ ہے کہ اس کی قبر پر جاؤ اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو قیامت تک. اس کا جتنا بھی حساب ہوگا نیکیوں کا یہ مرنے والے کے کھاتے میں جائے گا. یہ دینداری, یہ ایمان, یہ نماز, یہ قرآن. بتاؤ کتنا قیمتی ہے دین ہمارا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر احد پہاڑ کے برابر. جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اتنا اللہ ثواب دیتے ہیں تو پورے دین پر چلنے پر اللہ کتنا دیں گے؟ یہ سب لوگ 5 کلومیٹر ہے احد پہاڑ. ایک مرتبہ میرے ساتھیوں سے میں نے وہاں کہا, میں نے کہا چکر تو لگاؤ تھوڑا سا دیکھیں کتنا ہے. تو 5 کلومیٹر کا ہے. یوں گاڑی لی چلتے 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 جو ہے 5 کلومیٹر گھوم کر آؤ تو 5 کلومیٹر کا ہوتا ہے. اور جب حضور کے سامنے احد پہاڑ تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی مثال لی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمالیہ پہاڑ تو دیکھا نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پہاڑ تو دیکھے نہیں تھے. جو سامنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دیتے تھے. کھجوریں وہاں بہت ہوتی تھی تو کھجورے کی مثال دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لو، ایک مرتبہ جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. بتاؤ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ لگ گیا کھجور کا درخت. اور کھجور کا درخت جنت میں جو لگتا ہے اس کا تنا لکڑی کا نہیں ہوتا، سونے کا. بتاؤ، میں نے مدینہ منورہ مستورات میں بیان کیا، یہ حدیث میں نے بیان کی سبحان اللہ بحمدہ والی، بیان کر کے نکلا تو ایک اربن لڑکی جو ایک دم بڑی تھی ایک دم چھوٹی، وہ کار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، شیخ میں نے 50 درخت جنت میں لگا لیے. یقین. پھر آگے چلا تو اس کی بڑی بہن آئی برقعے میں اور کہا شیخ اس نے 50 لگائے، میں نے 100 لگا لی. یہ فضیلت بیان کی. پچھلی امتوں میں یہ فضیلتیں ملے گی ہی نہیں، ہمارا ریٹ بڑھا دیا. اب بیوی کے میں لقمہ بھی دے رہا، صدقے کا ثواب بھی مل رہا. ایک جگہ میں نے بیان کیا تو ایک ساتھی تھا، وہ 3 دن تک آیا ہی نہیں، نہ نماز میں، نہ جماعت میں، نہ مسجد و جماعت میں. عربے کہاں گیا تھا تو؟ بولے صدقے کا ثواب لے رہا تھا. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا فرض چھوڑ کر صدقے کا ثواب بھی لگ گیا ہے. وہ جزوی ثواب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فجر کی چھٹی. میں نے کہا تیری بیوی بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے بتا. جب صدقے کا ثواب تو لے رہا تھا، لقمہ دے رہا تھا، تو زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ فضائل جزوی ہیں، فرائض اپنی جگہ ہے، فرائض کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا. استغفار کی کثرت بتائی. آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ کوئی کہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. 3 مرتبہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں، جا معاف کر دیا. کبھی کبھی اللہ کو ہنساؤ بھی. میاں بیوی آج اب میرا جب بیان پورا ہو جائے گا نا، عشاء کی نماز کے بعد گھر جاؤ گے نا، تو میاں بیوی سامنے دیکھ کر ہنسنا، اللہ بھی ہنسیں گے. ارے ہنسو گے کہ نہیں؟ اور کیا نا مولانا نے یہ سبق دیا ہے ہنسنے کا، محبتیں بڑھتی ہے اس سے. تہجد میں میاں بیوی ایک دوسرے کو جگا رہے ہیں، اللہ کو ہنسی آتی ہے. دیکھو یہ میاں ہے، یہ بیوی ہے، ایک دوسرے کو جگا رہے ہیں. پانی کا چھڑکاؤ حدیث شریف میں آتا ہے، ترشح. اگر کوئی میاں اٹھتا نہیں ہے تو بیوی تھوڑا پانی چھڑکتی ہے، اور اگر بیوی نہیں جاگتی تو میاں جو ہے وہ تھوڑا سا پانی چھڑکتا ہے. لیکن پانی چھڑکنے کا ہے، بوتل ڈالنے کا نہیں ہے. فریج میں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور تو میاں بیوی جاگیں گے نہیں، پوری بلڈنگ جاگ جائے گی، محلہ جاگ جائے گا. فضیلت بیان کی. عرفات کے میدان میں اللہ مسکراتے. کوئی آدمی مسجد میں آیا پہلے صف پکڑنے کے لیے، مصلیوں کا سر پر سے کتا نہیں، پہلے سے آ گیا، پہلے صف میں آ کر اپنا بیٹھ گیا. اللہ ہنستے ہیں، اللہ کو خوشی ہوتی ہے. فضیلت بیان کی کہ 3 مرتبہ حضرت علی کی روایت ہے، بکھرے موتی میں میں نے لکھی ہے. حضرت علی باقاعدہ یہ حدیث لوگوں کو سنانے کے لیے اپنے پیچھے بٹھاتے تھے. سوالین دے اور یہ بٹھاتے تھے پیچھے بیٹھ. پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے اللہ معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. پھر حضرت علی یہ حدیث بیان کرتے اور اپنا قصہ سناتے. بھائی سنو، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں باہر نکلا تھا، میں پیچھے بیٹھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، اور حضور کو اس دن تھوڑی مذاق سوچی تھی. مذاق سمجھ رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا حضرت علی سے، داماد بھی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے، میں پیچھے اٹھنے کے اوپر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں پیچھے سے یوں، سمجھ گئے نا آپ لوگ، یہ تھوڑا سا دھکا دے رہے تھے. تو حضرت علی کہتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا کہ یہ گرا،
یہ گرا، ظاہری بات ہے کہ پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہوگا تو آدمی کوئی اگر یوں کرے گا تو پیچھے گرے گا. تو حضرت علی کہتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے مجھے یوں کرتے تھے اور میں حضور کو تھام کے بیٹھا ہوا تھا ایک دم مضبوطی سے تاکہ گروں نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. پھر حضور نے کہا کہ علی کوئی 3 مرتبہ ایسا کہے آسمان کی طرف دیکھ کر تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جو معاف کر دیا. یہ فضائل بیان کی. حضرت انس کو بلایا، انس یہ ساری حدیثیں میں نے، وہ مایوس کیوں کھڑا ہے یہ نام ذہن میں رکھنا، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. ساری حدیثیں میں نے جمع کی، ایک ایک کر کے چھانٹی، یہاں سے ملی، یہاں سے ملی، یہاں سے ملی، یہاں سے ملی. یہ میں آپ کو امید افزا حدیث سنا رہا ہوں، میٹھی حدیث ہے، سمجھ گئے؟ تاکہ آپ کے دل میں یہ نہ آئے کہ بہت گناہ کیا اب معافی کرنا نا. اب ٹینشن نہ دیں، توبہ کریں. گناہ ہو گیا، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، شرک کے علاوہ گناہ ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف کرے گا. بلکہ ایک حدیث مسلم شریف کی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ کو ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ دونوں ہاتھ یوں پھیلاتے ہیں. اور رات میں اللہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ او دن کے گنہگار آجا میں تجھے معاف کر دوں. پھر اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اور رات کے گنہگار آجا میں تجھے معاف کر دوں. بتاؤ. اور دوسری حدیث لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے تیرے گناہ زمین اور آسمان کے درمیانی حصے کو بھر دیں اور آسمان کی چھتوں کو تیرے گناہ چھونے لگے، ایک ندامت کا آنسو تو بہا دے گا، میری عزت کی قسم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اتنا بڑا پاپی تو کوئی نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک بھی انسان جنات سب گناہ کریں تو اتنا بڑا پاپی نہیں ہوگا کیا یعنی زمین سے لے کر آسمان کے چھتوں کو اس کے گناہ چھونے لگے. ایک آدمی کے بارے میں حضور نے کہا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ، ایک آدمی اگر تیرے گناہ اتنے ہو گئے کہ آسمان کے چھتوں کو تیرے گناہ چھو رہے ہیں، بھر گیا سب، ایک ندامت کا آنسو، ایک تنہائی میں، اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں تو مجھے معاف کر دیتا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا قصہ سناتے تھے. بولے بیٹا میرا قصہ کیا سناؤں تجھ کو؟ میں نے کہا نہیں ابا سناؤ. کبھی کبھار گھر میں جب بیٹھتے تھے، بولے کہ جب شروع میں ہم نے دعوت کا کام شروع کیا تو منگلی کندوری مسجد ہے ہمارے، اب بھی مسجد ہمارے گھر کے قریب ہے، وہاں میں امام تھا اور دعوت کے کام میں بھی میں لگ گیا تھا. تو دعوت کے کام میں ہم لگے، چلے کی جماعت لے کر اسی مسجد میں پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں فارس روڈ ہے. فارس روڈ کا مطلب یہ طوائف وہاں رہتی ہے اور ایک لڑکا ہے اس کا نام ہے عبد القادر، اور وہ گناہ معاف کرانے پر وہ سناتے تھے کہ ایک لڑکا ہے عبد القادر، یہ رنڈیا نچاتا ہے، بہت پیسے خرچ کرتا ہے. تو لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ اس کی تشکیل کرنی ہے، مجھے بھیج دیا تشکیل کے لیے. میں گیا وہاں، جب تشکیل کے لیے گیا، اب بھی اس کا گھر موجود ہے، اس کے بچے ابھی بھی ملتے ہیں ہم کو، مسجد میں جاتے ہیں اس کے بچے ہماری اب بھی ملاقات ہوتی ہے. اس کا تو انتقال ہو گیا عبد القادر کا. تو وہ میں گیا، میں نے کہا عبد القادر بھائی یہ زندگی کب تک گزرے گی تمہاری، مسجد میں آؤ. میں نے کہا میں نہیں آتا. دادا قسم کا ذہن تھا، دادا تو سمجھتے ہو نا بھائی گیری کرتا تھا. ابا نے کہا کہ میں ایک کام کرو، ہمارے پاس آ کر صرف 1 گھنٹہ بیٹھو، زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ. اچھا میں شام کو آؤں گا. اب وہ شام کو کپڑے وپڑے بدل کر آیا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا
اتفاق سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا. یہ کتا ان کے ساتھ نکلا، یہ ہوا وہ ہوا، جو بھی ہے قصہ پورا بیان کیا. یہ بیٹھا رہا. پھر ابا نے کہا عبد القادر بھائی 3 دن تو لگا لو ہمارے ساتھ. ہاں مولوی صاحب میں لگاتا ہوں 3 دن. 3 دن ہمارے ابا فرماتے تھے 3 دن ہمارے ساتھ نکلا. تو تیسرے دن 3 دن تعلیم میں بھی بیٹھا، خدمت میں بھی رہا، گشتوں میں بھی گیا، دعوت کے کام کے اعمال جو ہیں اعمال دعوت اس میں بھی اللہ نے کرنٹ رکھا ہے، اس میں بھی اللہ نے بہت بڑی خیریں رکھی ہیں. تیسرے دن رات کو میں سویا ہوا تھا، مسجد میں اندھیرا تھا اور اچانک کسی جگہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں نے سوچا کہ کون رو رہا ہے بچے کی طرح. میں نے لائٹ نہیں جلائی، جہاں سے آواز آتی تھی وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے پیچھے جا کر بیٹھا تو یہ عبد القادر تھا، رو رہا تھا اور دعا میں کیا کہہ رہا تھا، اے اللہ یہ جماعت والوں کی مثال اہل کہف کی ہے اور میری مثال اس کتے کی ہے جو اہل کہف کے ساتھ نکلا تھا. اے اللہ اس کتے کے لیے تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے، مجھ کتے کو بھی جنت میں داخل کر دے. ابا کہتے تھے وہ ایسے انداز میں کہہ رہا تھا تو میں نے اللہ سے اسے بتانے میں پیچھے بیٹھا ہوں. میں نے اللہ سے کہا اے اللہ تیری رحمت کی بارش تو اس پر برس رہی ہے، کچھ قطرے مجھ پر بھی ڈال دے. ہمارے ابا روتے تھے کہ بیٹا اس کی وجہ سے مجھے بہت خیریں ملی. بعد میں دیندار بنا، داڑھی امامہ. نظام الدین آیا ہمارے ابا کے پاس تو ابا نے کہا بھائی عبد القادر آج کل کیا دھندا کر رہے ہو تم؟ وہ دھندا رنڈیوں کا، نچانے کا، گانے کا، وہ تو سب ختم ہو گیا تمہارا. بولے کہ حضرت بالکل فکر نہ کریں، میں نے ایک باکھڑا کرائے سے لیا ہے اور چپل بیچتا ہوں اور حلال کی کماتا ہوں اور بہت خوش ہوں الحمدللہ. پھر کچھ دنوں کے بعد خبر آئی تہجد کی نماز میں سجدے میں اس کا انتقال ہوا. کریم ہے، ہمیشہ یاد رکھنا. کسی کو تانا مت دو، کسی کو برا بلا مت کو. کچھ پتہ نہیں کہ کب کون اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنا قصہ خود سناتے تھے اور بہت روتے تھے. علامہ ابن سیرین یہ انس بن مالک کے خاص دوستوں میں سے تھے اور خواب کے تعبیر میں یہ بڑے ماہر تھے. یہ خود سناتے تھے اپنا قصہ اور بہت روتے تھے. کہتے تھے کہ دیکھو ایک مرتبہ جو ہے میں آزمائش میں آ گیا. ابن سیرین اتنا بڑا آدمی، تعبیر الرؤیا، جتنے بھی خواب کی تعبیر دینے والے ہیں وہ جب تک ابن سیرین کی کتاب کو نہیں پڑھیں گے وہ خواب کی تعبیر نہیں دے سکتے. اتنا بڑا اونچا آدمی. اس نے کہا کہ ایک مرتبہ کسی آدمی کے بارے میں میرے دل میں کچھ بدگمانی آئی، میں نے کچھ کہہ دیا، تو تو خراب ہے، تو تو یہ ہے، جو بھی جملہ تھا وہ کہہ دیا میں نے. ہو گئی بات. چھوٹا آدمی تھا. اب مجھے پتا نہیں کہ یہ دکھنے میں تو چھوٹا ہے لیکن اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے. تو ابن سیرین کہتے تھے کہ سب سے میں بہت بڑا مالدار تھا، سب سے پہلے حالات مجھ پر یہ آئے کہ اللہ نے سارا مال مجھ سے چھین لیا. اب میں ایک عورت کے فتنے میں آ گیا. فتنہ کیا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہوئی، وہ خاتون مالدار تھی، میں نے اس سے پیسے لیے زیتون کے کاروبار کے لیے. وہ زیتون کے کاروبار میں نقصان ہوا، پیسہ میں نے دے نہ سکا تو اس لڑکی نے مجھے جیل میں ڈلوا دیا. وہاں غریب ہو گیا اور یہاں جیل میں چلا گیا اور سارے کے سارے گاؤں شہر والے پریشان کہ بھی اتنا بڑا آدمی جیل میں ہے. تو جو جیلر تھا وہ اچھا آدمی تھا. اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں آپ کی رعایت رکھوں گا، آپ جو ہے رات گھر چلے جاؤ اور دن میں یہاں آ جاؤ. ابن سیرین نے کہا کہ نہیں. یہ ابن سیرین کا قصہ بہت روتے تھے وہ کہ نہیں، قصور میرا ہے، میں نے کسی کے بارے میں برے جملے کہے، پکڑ ہوئی ہے میری.
پھر حضور کی حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے، کسی سے کوئی چوک ہوئی اور آپ نے اس کو طعنہ دیا اور ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، جب تک وہ گناہ میں یہ طعنہ دینے والا مبتلا نہیں، جب تک مبتلا نہیں ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی۔ وہ گناہ کرے بغیر اس کو موت آ ہی نہیں سکتی۔ دیکھ کسی کو برا بھلا مت کو۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ وہ جیل میں اسی دوران انس بن مالک کا انتقال ہوا۔ انس بن مالک کا انتقال ہوا تو بادشاہ وقت آیا جنازے میں، سب امیر لوگ آئے، انس بن مالک کا انتقال ہوا ہے لیکن جنازے میں دیر ہو رہی ہے۔ بھئی دیری کائے کی ہو رہی ہے؟ بادشاہ آیا ہے، وزراء آئے ہیں، سب بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، دیر کیوں ہو رہی؟ لوگوں نے کہا انس بن مالک نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا غسل ابن سیرین دے، اور ابن سیرین جیل میں۔ بادشاہ نے کہا بھی ابن سیرین اگر جیل میں ہے تو میں تو بادشاہ ہوں، آرڈر کیا نکالو ان کو، وہ غسل دے اس کو۔ ابن سیرین کے پاس گئے لوگ، جیل سے نکلو، بادشاہ کا حکم آ گیا میں نہیں نکلوں گا جب تک وہ عورت آ کر مجھے معاف نہیں کرے گی اور جب تک وہ معاملہ کلیئر نہیں کرے گی میں نہیں نکلوں گا۔ بادشاہ نے کہا کون عورت ہے؟ امر الملک۔ فوراً اس لڑکی کو بلایا، بھئی تمہارا کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ؟ کیونکہ اتنے 1000 درہم لیے ہیں، دینار لیے ہیں، مجھے نہیں دے رہا، کیونکہ میں دے رہا ہوں۔ بادشاہ نے پیسے چکائے، یہ جیل میں سے نکلے اور جیل میں سے نکل کر حضرت انس بن مالک کو غسل دیا اور جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے روتے ہوئے حدیث سنائی، کسی کو طعنہ مت دینا، کسی کو برا بھلا مت کہنا، میں جیسے پھنسا ہوں ویسے پھنسو گے۔ آج اللہ نے جو ہے مجھے مبتلا کیا تھا، جیل میں بھی ڈالا، مال بھی چھین لیا، لیکن اب اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ آپ کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں کہ کسی کے بارے میں بدگمان اپنے کو نہیں ہونا، رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر دو۔ اور ایک بہت خاص نصیحت کرتا ہوں، پورے سفر میں نے کسی کو نہیں کی، اپنے ہاتھ سے فقیر کے ہاتھ میں صدقہ دو، کسی کے ذریعے سے نہیں، سمجھ گئے؟ خود جا کے دو۔ ہاں، حدیث شریف میں آتا ہے اپنے ہاتھ سے فقیر کے ہاتھ میں یا حاجت مند کے ہاتھ میں کوئی صدقہ دیتا ہے تو اللہ بری موت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے، نابینا ہو گئے تھے، تو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اپنے دروازے تک رسی باندھ رکھی تھی انہوں نے۔ یہ حدیث بھی میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھی ہے، حوالہ اوپر کو تو یاد رہے نہیں، لیکن آدمی جو لکھتا ہے تو اسے یاد رہتا ہے۔ بکھرے موتی کی کسی جلد میں ملے گی آپ کو یہ حدیث۔ اور آج کل ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب بھی یہ حدیث بہت بیان کرتے ہیں، جہاں بیان ہوگا یہ حدیث ضرور بیان کریں گے۔ اپنے ہاتھ سے فقیر کے ہاتھ میں صدقہ دو، اپنے ہاتھ سے فقیر کے ہاتھ میں صدقہ دو۔ تو انہیں رسی باندھ رکھی تھی، تو پوتے پوتیاں کہتے تھے آپ دادا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تم کو پتہ نہیں، خاموش رہو۔ فقیر آیا تو ایک ٹوکری رکھی تھی، اس میں سے دینار نکالا، درہم نکالا، کھجوریں نکالی، رسی پکڑی، نابینا ہو چکے تھے، رسی سے آہستہ 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 چل کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ تو سارے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہو، کھڈے کھڈے ہیں، کہیں گر پڑو گے تو اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ پھر وہ یہ حدیث سناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے کسی محتاج کے ہاتھ میں دے تو اللہ اس کی بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ میں بری موت سے بچنا چاہتا ہوں، آپ بھی کرو گے انشاءاللہ۔ لڑکے کے ذریعے مت بھیجو، فقیر آیا خود دو۔ میں جب جاتا ہوں مسجد سے، وہ گھر سے آتا ہوں تو یہ میرا جنات ساتھ رہتا ہے ہر وقت میں، یہ میرا جنات۔ میں کہتا ہوں بھائی کوئی فقیر ملے، میرے جیب میں تو پیسے ہوتے نہیں ہیں، اور میں کہاں جیب میں سے پیسے نکالوں؟ بھئی تیرے جیب میں تو پیسے رکھ، کوئی بھی آوے تو فقیر رستے میں تو مجھے پیسہ دے، میں میرے ہاتھ سے اس کو دوں تاکہ بری موت سے اللہ حفاظت کرے۔ یہ روزانہ کا میرا معمول ہے۔ جب سے میں نے حدیث لکھا، حدیث لکھ کر آدمی بھول بھی جاتا ہے،
کتنی حدیثیں لکھی ہیں، بھول بھی جاتا ہے آدمی. لیکن یہ سنتے سنتے میں یہ خاص آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے دو گے انشاءاللہ. اہتمام کرو اپنے ہاتھ سے دینے کا. تو میں گناہ معاف کرانے پر کہہ رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ امن والو بہت بڑے کریم ہیں. اعلان کرتے ہیں ان اتیتنی لیلا قبلتک. یہ دیکھو اعلان کتنا پیارا ہے. عبدی ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اکلؤک علی فراشک فی اللیل. اے میرے گنہگار بندے، تو رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، تو دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. اے میرے بندے اور بندی، دن بھر تو گناہوں سے میرا مقابلہ کرتا ہے اور رات کو فرشتوں کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں. عبدی خلقتک بیدی، دھیان سے سننا یہ حدیث سالوں کے بعد بیان کر رہا ہوں. عبدی خلقتک بیدی وربیتک بنعمتی ولما ان کملت مدت حملک اخرجتک ولطفتک بامک خرجت ولا سن لک تقطع خرجت ولا درس لك تطحن وأنبت لك عرقين رقيقين في صدر أمك وأدخلت محبتك في قلب أبويك فلا يرقدان حتى ترقد ولا ينامان حتى تنام ولا يأكلان حتى تأكل ولا يشربان حتى تشرب. عبدي فلما اشتد عزمك وقوي ظهرك بارستنی بالمعاصی فلم تستحی منی. انا الکریم لا اعجل انا الجواد لا ابخل فمن این تجدون لکم ربا مثلی وانا الغفور الرحیم. عبدی خلقتک بیدی، اے میرے بندے میں نے تجھ کو میرے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. ہم سب کو کس نے پیدا کیا بھائی؟ اللہ نے. وَرَبَّيْتُكَ بِنِعْمَتِي، میری نعمتوں سے میں نے تمہاری پرورش کی ہے. اور تیرے ماں باپ کے دل کے اندر تیرے محبت میں نے ڈالی. تیرے ماں کی چھاتی میں دودھ کا انتظام میں نے کیا، ٹھنڈیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا، یہ میں نے کیا تیرے لیے. اے میرے بندے، اب تو جوان ہو گیا، اب تو میرا مقابلہ گناہوں سے کرتا ہے، مجھ سے شرماتا بھی نہیں. یہ شکایت کرتے ہیں اللہ آسمانوں پر. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ انا الکریم لا اعجل، میں کریم ہوں جلدی نہیں کیا کرتا. انا الجواد لا ابخل، میں سخی ہوں بخیلی نہیں کیا کرتا. بھلا بتاؤ میرا جیسا غفور رحیم آقا تم کہاں سے پاؤ گے؟ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ عبدی شاب شعرک ضعف بصرک وانحنى ظہرک فاستحی منی استحی منک. اے میرے بندے، تیرے بال سفید ہو گئے، تیری آنکھیں کمزور ہو گئی، تیری پیٹھ جھکنے والی بن گئی. اب ذرا مجھ سے حیا اور شرم کر، اس لیے اب تو مجھے بھی تجھ سے شرم آتی ہے. گناہوں سے بچو گے انشاءاللہ. چپ اٹھتے بیٹھ دو، اور اللہ کا وعدہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اپنے گناہوں سے معافی مانگو، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وقت پر بارش دے گا تم کو، وعدہ ہے اللہ کا. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. تمہیں حلال مال بھی دے گا اور تمہیں لڑکے بھی دے گا، اولاد بھی دے گا. بنین کا جملہ ہے، جن کی لڑکیاں زیادہ ہوں نا، لڑکیاں استغفار بہت کرے، اللہ لڑکے بھی دے گا.
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات بھی دے گا، تمہیں نہریں بھی دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کی عزت کو تم سمجھتے نہیں ہو، اللہ کے وقار کو نہیں سمجھتے. کتنا بڑا اللہ ہے، تمہیں کیسے اللہ نے پیدا کیا. میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک قصہ یاد آ گیا. تو وہاں کے سعودیہ کی جتنی بینکیں ہیں ان سب میں سب سے بڑی بینک ہے بینکر راجہی، سعودیہ کی بینکوں میں، یعنی یہ ٹاپ ہے. باقی بھی کئی ہیں لیکن یہ ان کا درجہ وہاں سب کے اماموں کے سب کے اکاؤنٹ اس میں ہوتے ہیں، شاہوں کے اس میں. اس کا مدیر عام، اس کا مینیجر وہ میرے پاس آیا ریاض الجنہ میں. ہمیں پہچانتا تھا وہ لال گترے والا، اس کے ساتھ پولیس والی بھی، ایک مقام ہوتا ہے ہر آدمی کا. میں بیٹھا بیٹھا ذکر کر رہا تھا، وہ میرے پاس آیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے یہاں نظام الدین وقت لگانے کے لیے آتا تھا، وہ ابا کو بھی پہچانتا تھا. یہ ابا کی حیاتی کا قصہ ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے، حضرت جی بھی تھے. میں نے کہا ماشاء اللہ، فہد نام تھا اس کا، فہد. میں نے کہا شیخ فہد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں بولے شیخ آپ کب سے یہاں ہیں مدینہ منورہ میں؟ میں نے کہا ابھی 5-6 دن ہو گئے ہیں، 5-6 دن اور ہے، پھر جو ہے جتنا وقت ہمارا مسجد نبی میں گزر جائے اس لیے میں یہیں بیٹھا رہتا ہوں، باہر جا کے کھانا کھا لیتا ہوں، پھر مسجد نبی میں آ جاتا ہوں. تو مجھے 5 منٹ آپ سے بات کرنی ہے تنہائی میں. وہ مینیجر کہہ رہا ہے. میں نے کہا کہو کیا ہے؟ آپ کے عبادت میں کوئی خلل تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہو. کیونکہ شیخ الحمدللہ میری شادی ہو گئی ہے، ہر سال جو ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ لڑکی دیتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے تو کوئی لڑکے بھی اللہ تعالیٰ مجھے دے. تو اس کے لیے میں کیا کہوں؟ تو میری زبان سے نکلا بھی لڑکی تو برکت لے کر آتی ہے. تو اس نے کہا حضرت کتنی برکت لوں؟ وہ مجھے کہہ رہا ہے حضرت برکت بہت ہو گئی، اب تو آپ کوئی ایسی چیز بتا دے کہ جس سے اللہ تعالیٰ لڑکے دے تاکہ میرا مال میراث. میں نے کہا بھی ایک کام کر، 1000 دانے کی تسبیح لے لے، ایک تیری بیگم کو پکڑا دے اور ایک تو پکڑ لے، اور 1000 مرتبہ روزانہ 24 گھنٹے میں استغفار پڑھو، مختصر استغفار. ایک تو ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ تو بہت لمبا ہو جاتا ہے. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. اور آپ میسور والوں کو کہتا ہوں عربی میں بھی کہنا ضروری نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ نہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو اردو بھی آتی ہے، اللہ کو میمنی گال بھی آتی ہے، اللہ کو انگلش بھی آتی ہے، اللہ کو گجراتی بھی آتی ہے، اور تمہاری جو زبان ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے. تو میں نے اس کو مختصر کر کے کہا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. یہ پڑھتا رہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے لڑکے دے گا. ہو گئی بات. ہم اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ. بڑا آدمی تھا، پولیس والے تھے، سب چلے گئے. 1 سال کے بعد میں مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اترا تو وہی مدیر جو ہے، ساتھی تو آئے تھے لینے کے لیے لیکن یہ بھی ایئرپورٹ پر آیا ہوا، اور 2 کلو اجوا مدینہ منورہ کی مہنگی والی وہ لے کر آیا ہوا. ساتھیوں نے کہا کہ بھی مولانا کے استقبال میں اتنا بڑا آدمی کیوں آیا ہے؟ کہ ساتھی تو آتے ہیں استقبال کے لیے لیکن یہ تو پورے سعودیہ کا مدیر عام ہے، مینیجر ہے بینکوں کا، یہ کیوں آیا؟ خیر السلام علیکم. وعلیکم السلام، اہلاً و سہلاً. بس اس نے وہ 2 کلو کھجور جو تھی مجھے دی اور میرے کان میں صرف اتنا کہا الحمدللہ عبداللہ عبد الرحمن. ارے سمجھ گئے میسور والو؟ سمجھ گئے؟ اتنے کہہ کر اپنے کار لے کر پولیس والے نے چل گیا. وہ ساتھیوں نے کہا بھی کیا کہا؟ میں نے کہا تم اجوا کھجور کھاؤ، پوچھو مت کیا ہے، وہ ہمارے آپس کی بات ہے. چلو بھی. اس وقت ہم مدینہ منورہ میں مقیم نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت کا قصہ ہے. دوسرے سال اترا
تو وہی 2 کلو اجوا لے کر پہنچا. ساتھی بھی آئے, ارے بھی یہ پھر سے آیا مولانا کو لینے کے لیے. اس نے 2 کلو اجوا کھجور دی, اور وہ بچیاں کرتے ہیں نا, پیشانی کو چومتے ہیں, یہاں چومتے ہو چوم چما کر, اور میرے کان میں کہا الحمدللہ احمد محمد. سمجھ گئے؟ 4 لڑکے ہو گئے جڑواں, عبداللہ عبد الرحمن جڑواں, احمد محمد جڑواں, یعنی ایک کا نام احمد رکھا ہے, ایک کا نام محمد رکھا ہے. تیسری مرتبہ اترا, پھر وہ آیا 2 کلو اجوا کھجور لے کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا خیر. اس نے کان, لیکن میں ایک کان سے سنتا ہوں, دوسرے کان سے نہیں سنتا. بائیں کان سے ہمارے ابا بھی نہیں سنتے تھے, اور میں بھی نہیں سنتا تھا. اسے معلوم ہے کہ شیخ داہنے کان سے سنتے ہیں, تو فوراً میرے داہنے کان میں کہا آ کر اس نے الحمدللہ حسن حسین. 6 ہو گئے. اچھا چلو, اب وہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا کہ کہہ جاتا ہے اور اپنی کار پکڑ کے چلا جاتا ہے, بعد میں جو کہیں ملتا بھی نہیں, ہم لوگوں کو کہیں ملتا بھی نہیں ہے, یعنی دوسرے ساتھیوں کو. اب میں ان کو کیا کہوں, یہ میرا قصہ ہے. وہ استغفار کی برکت برابر پڑھ رہے دونوں میں. ابھی 4تھے سال میں اترا تو ایئرپورٹ پر آیا تو صحیح, لیکن بغیر اجوا کھجور کے آیا. اجوا کھجور لے کے نہیں آیا. تو میں نے کہا اے نل اجوا, میں نے کہا اب کیوں ہوتا تو اجوا کھجور نہیں لایا تم؟ تو اس نے میرے کان میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون ہی ماتت ودفنت فی البقیع, کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور بقیع میں ہم نے اس کو دفن کر دیا, لیکن 6 لڑکے اللہ نے دیے. یہ استغفار کی برکت ہے. آپ کرو گے انشاءاللہ, اللہ حلال مال دے گا. دیکھو ایک پوائنٹ یاد رکھنا, عام طور سے حرام مال زیادہ ہوتا ہے, حلال مال کم ہوتا ہے عام طور سے. الا من رحم ربی, کوئی ہوگا جس کو حلال مال بھی اللہ بہت دے. تو استغفار جتنا کرو گے کبھی بھی نامراد نہیں بنو گے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے استغفار کا بیٹا آسان طریقہ بتاؤں. ابا ہماری تربیت کرتے تھے. ہاں ابا بتاؤ. فرماتے تھے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو اتنا کہنے کا اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کری دے, اے اللہ معاف کری دے, ہماری گجراتی زبان میں اے اللہ معاف کری دے, اے اللہ معاف کری دے, اے اللہ معاف کری دے, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جا میں نے تجھے معاف کر دیا. کبھی بھی مایوس مت بننا, کبھی آپ کے دل میں یہ نہ آئے کہ نہیں. حدیث شریف میں قصہ آتا ہے, مختصر وہ سمجھا دوں آپ کو. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مجمع بھرا ہوا, اور کیا کہا بادونوبا بادونوبا بادونوبا, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ. آپ نے فرمایا تم نے کتنے گناہ کیے؟ حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ ہیں میرے پاس. تو حضور نے کیا فرمایا, فکر مت کر, میرے پاس آ, میرے پاس آ. اب نے قریب بٹھایا, اور قریب بٹھا کر کہا کتنے گناہ کیے؟ حضرت شرم آتی ہے کہتے ہوئے شرک کے علاوہ سارے گناہ ہیں, شرک نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں ایک جملہ تجھے 3 مرتبہ پڑھا رہا ہوں, پڑھ لے. وہ 3 مرتبہ ایک دعا پڑھائی, انہوں نے پڑھی, سارے صحابہ نے سنی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا قم قد غفر اللہ لک, کھڑا ہو جا, اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. میسر والوں اگر آپ کہو تو آپ کو بھی پڑھا دوں بھائی, ہماری فیس ملے گی؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار, ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ دو گے نا. اور ہماری فیس کیا ہے پتہ ہے نا, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. اور ہر آدمی نیت کرے مکتب قائم کرنے کا انشاءاللہ. اپنے دیہات میں مکتب بچوں کا ایمان محفوظ رکھنا ہے, دینی معاشرہ قائم کرنا ہے. مکتب کے علاوہ کوئی راستہ اس وقت میں نہیں ہے, سب دروازے بند ہو چکے. اب اس کو جو ہے مضبوطی سے پکڑو اور بچوں کا ایمان بناؤ. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے. اب پڑھو میرے ساتھ, اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک
ارجع عندي من عملي اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي. الحمدللہ ہمارے گناہ اللہ نے معاف کر. یہ حدیث میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بھی لکھی ہے. مومن کے ہتھیار کا نام تو سنا ہے نا بھائی, آپ لوگوں کے پاس ہوگی, گھروں میں لوگ پڑھتے ہوں گے, خواتین پڑھتی ہوگی. اچھا, گناہ معاف کرانے کے اسباب میں نے مختصر بتائے. اب صرف ایک دعا پڑھاتا ہوں جس سے نیکیاں بہت ملے گی. پڑھو میرے ساتھ, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. اتنا میٹھا مولوی میسور میں نہیں ملے گا تم کو جو اتنا آسان کر کے سمجھائے. ہاں, یہ دونوں حدیث, میری کوئی بھی کتاب چھپتی ہے یا کوئی بھی قرآن کا ترجمہ چھپتا ہے, سب سے پہلے میں یہ حدیث لکھ دیتا ہوں, ربنا اغفر لی والی. سب سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لے آدمی, اور اس کے حوالے ڈال دیتا ہوں. بھئی ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں تو آ جائے گی کم سے کم. تو یہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا اللہ نے کہ ہمارے گناہ معاف کرانے کے اسباب بتائے اور نیکیاں بڑھانے کے اسباب بتائے. مسجد میں آؤ نیکیاں ملے گی, وضو کرو نیکیاں ملے گی, آپ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو نیکیاں ملے گی. اس لیے نیکیاں بڑھاؤ اور گناہ معاف کراؤ. اور یہ نیکیاں کام کہاں آئے گی بتاؤ؟ حشر کے میدان. ایک ایک نیکی کی قیمت, ایک ایک نیکی. کھڑا ہوگا آدمی. ایک حدیث کے اگر بات ختم کروں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی حشر کا میدان میں روتا ہوا آئے گا, اے اللہ ہلاک ہو گیا, ہلاک ہو گیا, ہلاک ہو گیا, ہلاک ہو گیا. کون ہوگا وہ آدمی کہ جس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر, نیکیاں اور گناہ دونوں برابر. اللہ کہیں گے ایک نیکی لا تو جنت ملے گی, ورنہ جنت نہیں ملے گی. وہ روتا ہوا آ رہا ہوگا, ارے کوئی مجھے ایک نیکی دے دے. ماں کے پاس جائے گا, ماں اے میری ماں ایک نیکی دے دے. ماں کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. باپ کے پاس جائے گا, ارے ابو ایک نیکی دے دو مجھے جنت مل جائے, تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. ایک اجنبی آدمی اس کا ہاتھ پکڑے گا, بھائی تجھے کیا چاہیے, کیوں روتا ہے تو؟ یہ کہا بھائی مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے. تو کیا کہے گا, تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے اور میں نے نامہ اعمال دیکھا اس میں ایک ہی نیکی ہے میری, باقی سب گناہ ہی گناہ ہے. تو میں نے سوچا یار یہ مجھے ایک نیکی جنت میں کیا لے جائے گی, چل تیرا ہی بھلا کر دوں, میں دیتا ہوں نیکی. ارے دیتا ہے تو پکی بات کر, وہاں جا کے پھر مت جانا. ارے نہیں پکی بات کرتا ہوں, ایک ہی نیکی ہے میرے پاس اور تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑے گا, اللہ کے دربار میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیوں آئے ہو؟ اللہ پاک مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے اور کسی نے مجھے نیکی نہیں دی, باپ نے بھی چھوڑ دیا, ماں نے بھی چھوڑ دیا, بیوی نے چھوڑ دیا, سب نے چھوڑ دیا. یہ ایک انجانا ہے, انجانا. یہ اپنی نیکی دینے کے لیے تیار ہے. ہاں بھی نیکی دینے کے لیے تیار ہو. ہاں اللہ پاک کیا کروں, میرے اکاؤنٹ میں میرے نام اعمال میں تو گناہ ہی گناہ ہے, ایک ہی نیکی مجھے دکھی ہے, میں سوچتا ہوں غریب کا بھلا ہو جائے. اللہ کیا کہیں گے, جبریل انا اجود الجوادین انا اکرم الاکرمین. اے جبریل میں سخیوں کا سخی ہوں, میں کریموں کا کریم ہوں اور یہ مجھ پر سخاوت برتا رہا ہے. اے جبریل دونوں کو جنت میں داخل کر دے. ادخلاہما کلاہما فی الجنہ. جا تو بھی جنت میں جا, تو بھی جنت میں جا. حشر کے میدان میں نیکیوں کی ضرورت پڑے گی, اس لیے نیکیاں کرو گے انشاءاللہ. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے, کہو انشاءاللہ. اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کریں گے, کہو انشاءاللہ. اب سب کو میں ایک ایک ہدیہ دیتا ہوا آیا ہوں.
تمہارے کرناٹک میں آپ لوگوں کو دے دوں بھائی؟ قبول کرو گے بھائی؟ یہ میرے ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ کیا نام ہے بھائی؟ جاندار۔ 4 نام ہے۔ کتنے نام ہے؟ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ یہ میرے ہدیے کا نام ہے۔ اور وہ یہ کہ جتنا مجمع ہے روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ جنت میں پراپرٹی بناؤ، میسور میں پراپرٹی بنا لی، بنگلور میں پراپرٹی بنا لی، سب جگہ پراپرٹی بنا لی۔ اب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں جنت میں اپنی پراپرٹی بناؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا 1 محل جنت میں تیار ہو جائے گا۔ کتنا محل بھائی؟ 1 محل۔ اور 313 مرتبہ پڑھے گا تو کتنے محل ہو جائیں گے بھائی؟ 31 محل تقریباً۔ روزانہ 31 محل جنت میں بناؤ، جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اے عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں 1 محل بن جائے گا تیرے لیے۔ کوئی انکم ٹیکس نہیں، کوئی سیل ٹیکس نہیں، کوئی گنڈا پیچھے پڑے گا نہیں۔ اتنا 31 محل بنا لیے، ارے میں پیسے کہاں سے لایا؟ کچھ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چپکے سے آپ کا نام لکھ کر رکھ دے گا۔ تو بناؤ گے 31 محل انشاءاللہ؟ ہاں ٹھیک ہے، جنہیں بھی کوئی یہاں نماز پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو کون کون پڑھے گا 31 محل؟ کون بنائے گا روزانہ؟ واہ 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 واہ۔ اچھا آپ کے دل میں یہ بات آتی ہوگی کہ مولوی صاحب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم کو کہتے تھے بیٹا جنت کے اندر بنگلے تیار کرو۔ میں کہتا تھا ابا میں روزانہ کرتا ہوں۔ تو کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے کے لیے پر قادر ہے وہ اللہ پالم پور میں بھی بنگلہ دے دے گا، بمبئی میں بھی دے دے گا، مکہ میں بھی دے دے گا، مدینہ میں بھی دے دے گا۔ میرے ابا نے جو دعا دی اللہ نے پوری کی۔ مجھے مکہ میں بھی اللہ نے گھر دیا، مدینہ میں بھی اللہ نے گھر دیا، بمبئی میں بھی اللہ نے گھر دیا، پالم پور میں بھی اللہ نے گھر دیا۔ بولے کہ تو بنگلہ بنا۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں روزانہ جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ جو اللہ جنت میں محل دے سکتا ہے وہ اللہ میسور میں بھی محل دے سکتا ہے۔ کہ آپ کے دل میں یہ آئے گا کہ مولوی صاحب اتنے سارے محل کریں گے کیا؟ ایک ڈاکٹر نے شکاگو میں ہے، اس نے مجھے فون کر کے کہا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 10 لاکھ۔ مولانا بہت محل بن گئے جنت میں الحمدللہ میرے۔ مولانا کوئی کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ سب کرایہ والے اس لیے ہنسی آتی ہے میسور والوں کو۔ اللہ آپ کو ہنستا رکھے، کہو آمین۔ اللہ آپ کو خوشحال رکھے، ہم سب کو اللہ خوشحال رکھے۔ تو میں نے کہا کہ آپا جنت کے اندر جو ہے محل تو آپ کے پکے آپ کے نام کے ساتھ ہے، ٹینشن مت لینا۔ کوئی انکم ٹیکس کا فکر نہیں، سیل ٹیکس کا فکر نہیں، کوئی پیچھے پڑے گا نہیں، کوئی گنڈا آئے گا نہیں، اور کوئی بلڈر پیسہ لے کے بھاگے گا نہیں۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، بلڈر لوگ پیسہ لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ بولے کہ وہاں تو تیرا نام کی ہے۔ مولانا اتنے محل کریں گے کیا؟ میں نے کہا آپا جب جنت میں ہم سب جائیں گے انشاءاللہ تو جنت میں جا کر مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ارے سمجھ گئے آپ لوگ؟ بناؤ گے انشاءاللہ؟ تو یہ میرا ہدیہ ہے آپ کے لیے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور یہ میری تسبیح ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اب تسبیح تو سارے مجموعے کو دے نہیں سکتا، میں جہاں جاتا ہوں وہاں جو وہاں کا امام ہوتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارے امام صاحب کو دے رہا ہوں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ پڑھتے رہنا، بناتے رہنا محل۔ آپ لوگ بناؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون بنائے گا بتاؤ؟ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا ماشاءاللہ۔ اچھا اب دیکھو ایک بات بتاؤں، میں تشکیل تو بس اتنی کروں گا کہ اللہ کے راستے میں نکلو۔ وقت زیادہ ہو گیا اور ہمیں یہاں سے جانا بھی ہے بنگلور ہے، اور کل بھی ہمارے پروگرام ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے کون کون تیار ہے؟ چلا 3 دن سب تیار ہو انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مکاتب کی فکر کرو گے انشاءاللہ؟ مکاتب کی فکر بار بار کہتا ہوں، مکتب اپنے مدرسے قریب کی مسجد ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، مکتب قائم کر دو،
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میرے ابا کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ارے سنا ہے نا، اور آئے بھی ہیں ہم یہاں آپ کے کرناٹک میں کئی جگہ پروگرامات بھی ہوئے ہیں ان کے. تو ابا کہتے تھے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے مکتب قائم کرو اور بچوں کو اس کی ترغیب دو، علماء کو ترغیب دو. یہ ابا کی فکر شروع سے چل رہی تھی. چنانچہ دیکھو اب مکاتب کسی جگہ 500 مکاتب ہے کسی جگہ، اور آپ کو کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا، تھوڑا بہت خرچ کرنا بھی پڑے تو خرچ کر ڈالنا. دیہات میں جا کر مکتب قائم کر لیا اور دیہات والوں کے ذمہ لگا لیا، بھئی یہ مولوی صاحب کو پیسے دے دینا اور اپنے تمہارے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، اور پھر دور کھڑے کھڑے جو ہے دور رہ کر اس کی نگرانی کرنا. کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. اگر آپ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھو گے تو میرے دعا میں پارٹنر رہو گے، سب دعا کرو گے انشاءاللہ. دیکھو میں نے گناہ معاف کرا دیے آپ کے، اور نیکیاں بھی دے دی ڈھیروں، کوانٹٹی میں نیکیاں آ گئی ماشاءاللہ. اب جو ہے اچھے طریقے سے زندگی گزارنا محبتوں کے ساتھ، کسی کو تانا مت دینا، اپنے ہاتھ سے فقیر کے ہاتھ میں دینا، اپنے ہاتھ سے. بری موت سے اللہ حفاظت کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ کہنا ہے دعا کر لیں. اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا عزیز یا غفار یا اکرم الاکرمین. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے میسور والوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کی محبت کے کرنے کو قبول فرما. میسور کے اینٹ اینٹ کو قبول فرما لے، ذرے ذرے کو قبول فرما لے، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، کربٹوں انہیں آرام نصیب فرما. انہوں نے تیرے دین کے لیے قربانیاں دی، اے اللہ اس قربانی کو تو قبول فرما. اے اللہ اچانک کا خیر تو ہم سب کو عطا فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. اے اللہ شب جمعہ ہے، اور جمعہ اور شب جمعہ میں درود شریف پڑھنے کا بہت کہا گیا ہے. اے اللہ جب تک آسمان باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک چاند اور سورج باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک حجر اسود باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک کعبہ باقی رہے تب تک تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک اللہ بیت معمور باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما. اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے 8 قسم
قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں، یہ 8 قسم کی ہوائیں جب تک چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جتنے سمندر دنیا میں ہیں ان کے پیمانوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور جتنے پہاڑ دنیا میں ہیں ان کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اور ہم نے صحیح حدیثوں میں پڑھا ہے 7ویں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا سمندر تو نے پیدا کیا ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر تیرا عرش ہے، اس کے اوپر تیری کرسی ہے۔ اے اللہ وہ سمندر اور تیرا عرش اور تیری کرسی ان سب کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اتنی رحمت نازل فرما کہ تو بھی راضی ہو جائے اور تیرے نبی بھی راضی ہو جائے۔ اے اللہ جب تک قدم چلتے رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک قلم چلتے رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک اے اللہ بلبلیں چہچہاتے رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک قمریہ بولتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، تیری شان نازل فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ عدد الشفع والوتر۔ اے اللہ اس شب جمعہ میں تیرے نبی پر اتنے رحمت نازل فرما کہ تیرے نبی کی روح خوش ہو جائے اور تیرے نبی کے فرشتے بھی جتنے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں اور تجھے بھی خوشی ہو جائے، اور یہ میسور والوں کے حصے میں یہ حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ پورے میسور والوں کو قبول فرما، جس کرم سے آپ نے میسور میں ہمیں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ میسور سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے وہ پاک ذات ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہمیں دیکھتی ہے۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزے پہنچانے والے، اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے، اے وہ پاک ذات آپ تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت واسطوں کی ضرورت ہے، اور آپ کے رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری رحمت کے چادر میں تو ہم سب کو ڈھانپ لے، تیری رحمت کے چادر میں ہم سب کو ڈھانپ لے، تیری رحمت کے چادر پھیلا دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں عزت کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمیں تیری محبتوں کا لباس پہنا دے، ہماری آنکھوں میں اے اللہ تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے سفر کو تو بے انتہا قبول فرما، جو بھی اصول ہوئی تو اپنے کرم سے معاف فرما دے، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، اور ہمارے بیان یہ دعا واٹس ایپ پر بھی ریلے ہوگی 10-15 دن کے بعد، جب بھی ریلے ہو ساری دنیا میں ہماری دعا پر جو بھی آمین کہے ان سب کی اور ہم سب کی ساری جائز مقاصد کو پورا فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہیں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے۔ اے اللہ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما، حشر کے میدان کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کے بھائی جمع ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے
صدیق اکبر سے کہا تھا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا۔ ابو بکر عمر نے پوچھا السنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا لا، تم میرے بھائی نہیں ہو، بل انتم اصحابی، بلکہ تم میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں، میری بہنیں وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میرے باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اے اللہ، یہ تیرے نبی کے بھائی بہن جمع ہوئے ہیں، تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے۔ آج تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں، آج تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں۔ یہی مجموعہ میسور کے کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے۔ اس مجلس میں انسان بھی ہے، اس مجلس میں فرشتے بھی ہیں، اس مجلس میں جنات بھی ہیں۔ اے اللہ، انسان اور جناتوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، پورے میسور والوں کو قبول فرما، قرب جوار سے جو آئے ہیں ان کو بھی قبول فرما۔ اور اللہ، جتنے اللہ والے یہاں آرام کر رہے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، اور اس میسور میں جو قبرستان ہیں، جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما۔ اے اللہ، یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہو ان کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر فضل کرے تو چھٹیاں، اگر عدل کرے تو لٹیاں۔ اے اللہ، آج تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب اس مجلس سے اٹھے تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اور اے اللہ، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مکاتب قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اس کے سارے دعاؤں کو قبول فرما، اس کے سارے حاجتوں کا غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم استجب دعاءنا وقیامنا واقدامنا واقلامنا وجميع اعمالنا عاجلا غیر آجل یا رب العالمین، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام کر دیکھیں، میں سلام کر رہا ہوں، سلام کا جواب دے دیں اور مجھے جانے کا رستہ دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔